ونشهد أن سيدنا ومولانا منجانا مولانا حافظنا ونسينا معيننا وارشدنا غياثنا شفيعنا نبينا رسولنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العظيم. آواز بلند کر کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جملہ احباب مل کے اسلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. جنہوں آدھا ہے ضرور پڑھے، جنہوں نہیں آدھا تو نال والے کو سن کے پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تم کی سبحان اللہ. ان کے جب
بھیا جب یا آ گئے ہیں سب بلا دیے ملک سخن کی شاعری تجھ کو رضا جس سبب سے آ گئے ہو وہ جس سبب سے آ گئے ہو سکے بٹھا دیے دل کے وہ مجھے کھلا دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد والصلاة علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت مہمانان کرام بالخصوص پیر طریقت رابعی شریعت شیخ الحدیث ڈاکٹر سید علامہ مفتی پیر محمد طاہر نوری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ فاضل جلیل عالم نبی جامع معقول و استاذ العلماء جگر گوشائی جانشین فقیہ علامہ پیر مفتی محمد نعیم اللہ نوری دامت برکاتہ القدسیہ اسٹیج پہ تشریف فرما جملہ مشائخ اہل سنت علماء کرام اسی خوش نصیب کہ ولی کامل میں اس سے مبارک ایسی سبحان اللہ اولیاء کرام صالحین نال پیار حقیقت یہ اللہ رسول نال پیار اولیاء صالحین کا ذکر اللہ رسول کا ذکر اور جنہ دے آستانہ عالیہ ایسی حاضر بخوبی جان دے ہو اس شخصیت کا اسے مبارک ہو جڑے اپنے وقت دے ولی کامل عالم گھر مفتی گھر محقق گھر محدث گھر سینکڑوں ہزار علماء دے استاد اور جنہ دے پیرو مرشد قطب زمان غوث زمان تاجدار فقاہت سبزی فقیہ اعظم خواجہ پیر محمد نور اللہ محدث نصیر علیہ الرحمہ قدس سر العزیز آپ اپنے مرید خلیفے لقب دے محقق صاحب سبحان اللہ کہہ لو
جدے تے پیر نو بھی ناز ہوئے مرشد بھی جدے تے ناز کرے اگر مرشد بھی کو ایہو جہا نہ ہوئے بناوٹی مرشد نہیں مرشد بھی ہوئے جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے 3 بار ثابت فرمایا محمد نور اللہ اسی طرح زمانے کا قطب بنا دیا سبحان اللہ فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم سبحان اللہ ایہو جہا مرشد ایہو جہا پیر ایہو جہا ولی کامل مرید تے ناز کرے خلیفے تے ناز کرے شاگرد تے ناز کرے تو پھر یہ مننا پائے گا نا کہ جدے ہوتے پیر کو بھی ناز ہے یہ مرید عام نہیں یہ شان کچھ نہیں تو پیر کو کچھ جنہیں ادھر کے ناز کی ساری زندگی شریعت پاک کی نوکری خدمت کردیا گزاری شریعت مقدسہ دی حفاظت کردیا گزار دی بے شمار کر کے خوش نصیب بیٹھے نے جنہاں نے پیر و مرشد کی زیارت کی ہے واللہ بالکل جدوں بھی کوئی بندہ آپ کی زیارت کرتا ہے یا آپ کو نماز پڑھتا دیکھتا ہے یا وضو کرتا دیکھتا ہے یا کتاب پڑھتا دیکھتا سی یا کتاب پڑھاتا دیکھتا سی سبحان اللہ کیا بات دن رات صبح و شام قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی حضور کا ذکر کردیا گزرتے اور مرشد ایسا ہوئے جن کو دیکھو کہ رب یاد آ سبحان اللہ حضور سیدی قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین عمدۃ المحققین زینت المشائخ فخر المشائخ امام المحدثین فی عصرہ حضور سیدی و مرشدی و مولائی غوثی و غیاثی سیدی خواجہ محمد رمضان محقق نوری قادری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قسم جدوں بھی کوئی کتاب کرتا سی زبان جو نکلتا سی سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے ظاہر بھی ہو گئے تھے اس نے باطن بھی ہو گئے جدا ظاہر شریعت نال سدیا ہو سبحان اللہ ایتھے اگے آؤ نا ایتھے اگے آؤ نا ذرا پتہ لگے سبحان اللہ کا سبحان اللہ جدا ظاہر شریعت نال سدیا ہو تے باطن طریقت نال سدیا ہو سبحان اللہ جڑا پڑھاندا قادریہ نیویا چ ہوے تے دل دا ربط مدینے نال ہوے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ واہ اسی خوش نصیب اللہ نے سب پیر کامل عطا فرمایا پیر والا بولے بے مرشدانہ بولے ہو گج کے آنکھو دب کے آنکھو دب نچن آنے ساڈا کی تعلق کیا بات اب پنگیا جرسیاں ساڈا کی تعلق نچن والے ساڈا کی تعلق کڑے والے ساڈا کی تعلق بعد مذہب نے جدہ بھی رد کیتا ہے سنت کا نچن والے سامنے رکھ کے کیتا ہے بعد مذہب نے جدہ بھی رد کیتا ہے سنت کا پنگیا جرسیاں سامنے رکھ کے رد کرتا ہے پنگیا چرسیاں بہانہ بنا کے رد کرنا ہے تین محقق صاحب نظر نہیں آ رہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے تین میں مجھے اللہ کے بندے نظر نہیں آ رہے جنہوں نے دیکھو تیرا بھی یاد آ رہا اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان
فی احسن تقویم اسی انسان کو بڑی سونی صورت وچ پیدا کیا ہے اور اللہ نے 4 قسمہ یاد کر کے گل فرمائی 4 قسمہ یاد فرمائی والتین والزیتون اے بسا ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ اللہ نے 4 قسمہ یاد کر کے انجیل کی قسم زیتون کی قسم طور سینا کی قسم اس امن والے شہر کی قسم 4 قسمہ یاد کر کے فرمایا لقد خلقنا الانسان ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم بڑی سونی صورت پیدا سبحان اللہ جڑی صورت کو رب آ کے بڑی سونی ہے جڑی صورت رب آکے بنان والا بنا کے آکے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ سلامت رکھے بنان والا آپ فرمائے تینوں بڑا سونا بنایا ہے بڑا معتدل بنایا ہے تو بڑا ٹھیک بنایا ہے تو بنان والا بنا کے پھر رکھے فَتَبَارَكَ اللَّهُ قرآن نال محبت اللہ رسول نال محبت بنان والا خود بنا کے
کیا بات ہے سلامت رہو بنان والا خود فرمائے اللہ برکت والا ہے جڑا ایڈا سونا پیدا کرنے والا ہے ایڈا اچھی سبحان اللہ کو نوری دے کلیجے سے ٹھنڈ پہ آ جائے اچھا آسن تقریر کی توجہ ہے دیوبند کا بہت بڑا عالم مفسر علامہ ابو محمد عبدالحق حقانی تفسیر حقانی کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تشریح کرنے والے لکھتا ہے کہتا ہے بات کی قابل توجہ ہے کہتا ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حیات دے کے ایک حج بنا دیا حیات دے کے حج بنا دیا کہنا علم دے کے عالم بنا دیا سما دے کے سمی بنا دیا بسر دے کے بصیر بنا دیا تدبیر دے کے مدبر بنا دیا حکمت دے کے حکیم بنا دیا ایک بیان کر کے اگے پھر انہوں نے جتنے گل ختم کی ہے نا کہتا ہے اللہ نے انسان کو اپنی بعض صفات میں سے حصہ عطا دیا کہتا اللہ نے بعض صفات کا انسان کو حصہ دیا میں کہ یہ ہوگا نصیحہ کیے شیخ میں فتوہ دلالت کا فتوہ کہ جو تیرا آخر اچھا ہے آج شریف گھر لائیے اللہ ملک کا ملک سعودی حکومت حاجیان اور قرآن شریف میں دے رہے ترجمہ ہے جونا گڑی کا محمد جونا گڑی ہندوستان کا واقعہ حاشیہ تفسیر لکھی ہوئی ہے یوسف صلاح الدین کی یہ بھی بیان کر لیتے یہ جڑا یوسف صلاح الدین ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ بھی تشریح حاشیہ نمبر 5 میں لکھتا ہے توجہ نال لفظ سن کے دل میں ٹھنڈ پہ جائے تے اس جملے کی قدر کرنا خاموش نہ بیٹھے رہنا غیر مقلد لکھتا ہے کہ احسن تقویم ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے لکھا والا غیر مقلد قرآن مجید کا ترجمہ ہے جڑا سارے حاجیاں نوں دتا جاتا ہے جن کے گھر کوئی جا کے دیکھا حوالہ نہ ہوئے فقیر ذمہ دار کہتا اللہ نے انسان کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے یہ آگے لفظ لکھے دینا وہ ایتو بھی کمال دے دے کہتا اپنی قدرت کا مظہر بنایا اور اپنا پرتو بنایا ہے کہتا انسان اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اللہ کا پردو ہے اللہ کا پردو ہے لکھن والا غیر مقلد ہے لا فتوہ جی یہ ہوئی گل پیر رومی آتے یہ ہوئی گل پیر رومی فرمان یہ ہوئی گل حضرت پیر رومی فرمان کہ پیر کامل صورت ذل الہ
انسان اللہ کی شان کا مظہر ہے آپ کہتا اللہ کا پردہ ہے اللہ کا پردہ ہے اللہ کا پردہ ہے پیر نویرے نوا کھلائے پیر صورت ذل الہ پیر بھی فرما دے اللہ دوتی گرچ عبداللہ دوتی دیکھنے پاوے عبداللہ ہے اللہ کا بندہ ہے پر دا بولنا ہے دا اکثر نعرہ شان کا مظہر گفتگو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سیرت نوری سورت نوری ظاہر نوری ظاہر نوری سیرت نوری سورت نوری پیرے ادھر ترجمہ پیرے بہت اس زبان سے نہ کر لیے پیرے باؤ میں نکل کے فرماؤ آپ فرما دیں ایک تاکہ ربی ایک تاکہ ربی سچے سوکھا کلام نال پڑھو گے بندے اور بولو گے صحیح جڑا مرشد والا کو پڑھے بے مرشد کو پکا نہیں جڑا مرشد والا ضرور پڑھے گا ان کے کہنے اے تن ربی سچے باہو جیرا
صاحب سبحان کہ اللہ میرے پیر باؤ فرما دے توجہ ہے ارشاد سر جنہیں توجہ نہیں وہ بھی آکے سبحان اللہ پیر باؤ سلطان سرکار فرما دے ایکن ربی سچے کا حجیرہ دل کھڑیا باغ بہارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق فقیر اعظم ولی ابن ولی حضور ابن سیدی جانشین فقیر اعظم پیر محمد محب اللہ صاحب نوری شیخ الحدیث والتفسیر شیخ القرآن شیخ الفقہ ولی ابن ولی شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء استاد الاساتذہ مفتی پیر محمد محب اللہ صاحب نوری آستانہ عالیہ مسیح شریف فیضان فقیر اعظم تشریف رکھیے پیر طریقت رابر شریعت واقف حقیقت محافظ مسجد اعلی حضرت جامع معقول المنور امام المحدثین فی عصرہ زینت المشائخ فخر المشائخ جانشین حضور سیدی فقیر اعظم خواجہ پیر مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکات العالیہ اول اللہ عمرہ آپ جلوہ فروز ہوئے میری تو علی سعادت مندی ہے کہ اسی ولی ابن ولی کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں میں نے بھی سچے اور یادی بات ہو رہی ہے نا کہ اسی خوش نصیب کہ ولی ابن ولی کی زیارت کا شرف حاصل کر رہے ہیں جی کہہ دو سبحان اللہ تو پیر باؤ نے کیا خوب ارشاد فرمایا توجہ ہے پیر باؤ فرما دے ایکن ربی سچے کا حجیرہ دل کھڑیا باغ بہارا مرشد والا بولے مرشد والا مرشد کامل
میں آباؤ تو آپ ایسی سارا ہونا کیا جی گل تسی اولیاء کرام بعض اللہ بہت زیادہ رب نال ملا دیں گے میں بالکل غلط ہے بالکل غلط الزام ہے اتہام کذب بیانی ہے بالکل اسی اولیاء اللہ نو رب دے نال ملانا والے کون اللہ وعدہ ہے لا شریک دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اولیاء اللہ کی شان خود بیان کی دی ہے اور خود حضور نے حدیث قدسی بیان کی دی ہے اللہ رب العالمین وعدہ لا شریک نے فرمایا من عبادی اولیاء میرے بندے کے اندر میرے اولیاء ایسے نے اللہ حدیث قدسی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے جب اولیاء کا ذکر ہوئے گا نال میرا بھی ذکر ہوئے گا جب میرا ذکر ہوئے گا میرے اولیاء کا ذکر ہوئے گا یذکرون بذکری حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے ایک قاضی ثناء اللہ پاک نبی نے تفسیر بدری کے اندر اللہ جنہ اولیاء اللہ کے بعد یہ حدیث بیان فرمایا اللہ نے فرمایا جب میرا ذکر ہوئے گا میرے اولیاء کا ذکر ہوئے گا جب میرے اولیاء کا ذکر ہوئے گا وہ میرا ذکر ہوئے گا اچھی چالو ذرا او جی یہ مٹی دیا ٹھیریاں نے جتھے تسی آؤندے یہ مٹی دیا ٹھیریاں نے جتھے تسی آؤندے میں کہا بالکل غلط ہے نہ گل میری نہ گل تیری آپ نبی پاک دا فرمانے علی شاعت پڑھ لیے ذرا شہید نے حبان دی حدیث کتاب الجنائز اندر حدیث سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمن فی قبرہ فی روضۃ الخضراء اسلام نے فرمایا کہ مومن اپنی قبر دے وچ مومن اپنی قبر دے وچ اجڑے کہندے نے کہ انہاں قبراں وچ کی ہر قبر دی گل اسی بھی نہیں کرتے نبی پاک علیہ السلام نے بھی ہر قبر دی گل نہیں کی حضور نے فرمایا ان المؤمن حضور نے اپنے غلاماں دی قبراں دی گل کی ان المؤمن فی قبرہ لفی روضۃ خضراء حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن اپنی قبر دے وچ سر سبز و شاداب باغ دے وچ ہوندا ہے لہذا تو کہنا قبرات کی ہے حضور فرماتے ہیں میرے غلاماں کی قبرات باغ لگے ہوئے صحیح ابن حبان کی حدیث ہے کتاب الجنائز کے اندر حدیث ہے حضور نے سلام نے فرمایا لفی روضۃ الخضراء مومن قبر کے اندر سبز باغ
وچ ہوندا ہے مومن دی قبر اندر باغ لگیا ہوندا ہے باغ لگیا ہوندا ہے خالی نہیں ہوندی باغ لگیا ہوندا ہے اگلی گل جڑی حضور نے فرمایا وہ یرحمونہ سبعون ذراع 70 ہاتھ تک اس کو کشادہ کر دیا جائے اگلی تیسری گل ارشاد فرمائی سن کے انشاءاللہ دل کے اندر ٹھنڈ پہ آ جائے گی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن دی قبر روشن کر دیتا جاتا ہے مومن دی قبر نور بھر دیتا جاتا ہے مومن دی قبر منور کر دیتا جاتا ہے کیسا نور فرمایا قمر لیلۃ القدر قمر لیلۃ القدر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن دی قبر اندر نور چمکدا ہے جویں چاند رات دا چند چڑھیا ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا فلاں بزرگ نے آکھیا میں نہیں کہہ رہا داتا علی اجمیری فرمایا میں نہیں کہہ رہا شیخ الاسلام بابا فرید الدین کا شکر نے فرمایا میں کہیں کہہ رہا ہوں نبی پاک نے فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا مرفوع صحیح متصل حدیث ہے صحیح سند حدیث ہے نبی کا فرمان ہے مومن کی قبر خالی نہیں ہوتی مومن کی قبر اندر باغ لگے ہوتے ہیں مومن کی قبر انج نور نال بھری ہوتی ہے جویں چودھویں رات کا چند چڑھیا ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان محقق اہل سنت صاحبزادہ پیر محمد طاہر نوری ایسے پیران بارے سلطان العارفین نے فرمایا بھئی دن میرا پیر والا بولے پیر والا ہر قبر کی گل کیسی بھی نہیں کر دے اشرف علی تھانوی یہ منیا نا اس گل کہندا میں لاہور ایک واری دند بنوان واسطے گیا تے کہندا میں داتا صاحب دی مزار میں حاضر ہویا میں کہندا کہ داتا دے لفظ نے جڑے لکھے نے کہندا میں داتا صاحب دی مزار پہ آیا میں کہ اصل داتا کی تے شرک تے تو آکھے تے تینوں کافی گالے نہیں دینے کی بات اور لینے اور یہ داتا کہنا شروع کی تو پھر تھانویوں کو بھی لا کہندہ میں داتا صاحب دے مزار دے گیا جو تھی مراقبہ کی کا میں کہ سبحان اللہ تجھے مراقبے من دے ہو تجھے مراقبے من لگ گئے ہو نبی پاک نے بارے میں کہیں دے ہو کوئی حضور نو دیوار کے پیچھے سے پتہ نہیں تے تو ہم مراقبے کی نظر آتا ہے تھانوی صاحب کہتے ہیں میں مراقبہ کیتا میں کشف ہو گیا کہتا میں کشف ہو گیا یعنی حجاب اٹھ گئے گل میں ذرا گوانا دے دل دی تختی نے لکھ لی گل تھانوی کہتا ہے جدو میں کشف ہویا میں ویکھیا ہزار ہاں فرشتے داتا صاحب کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے کہتا ہے ہزار ہاں فرشتے داتا صاحب کے سامنے ہاتھ بن کے ہاتھ بن کے کہتا داتا صاحب کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے
نال کہندا ہے اپنے بیلیاں دے جڑے ساتھی سے نال کہندا داتا صاحب عجیب شخصیت نے مزار وچ لیٹے ہوئے بھی سلطنت کر دے یہ تھانگی آنکھیں کہ ٹھیک ہے کہ اسی آنکھیں پھر کیوں ایسے پیرہ دی باری سلطان اللہ رفیع نے کہتے ایک تک میرا چشمہ مرشد والا اچھی کرے گا بے مرشدانہ مرشد والا کرے مرشد دا دیدار رہتا ہوں میں لکھ کروڑا ہزار حدیث پاک کی توجہ دے صحیح ابن حبان کے وچ صحابہ بیٹھے سن رضوان اللہ اجمعین نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا الا انبئکم برجالکم من اہلکم یا فی الجنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بیان کرا دنیا میں رہدیا ہوا کون کون جنتی نے کیا تم جنتی نے دسا حضور نے فرمایا میرے نبی نے صحابہ کرتے نے قالوا بلا یا رسول اللہ حضور صحابہ قربانیاں ضرور ارشاد فرمائیے کون کون جنتی میں ہم تیری حضور نے فرشت بیان کی توجہ نا پہلی گل حضور نے فرمایا النبی فی الجنہ فرمایا نبی بھی جنت وچ والصدیق فی الجنہ صدیق بھی جنت وچ والشہید فی الجنہ شہید بھی جنت وچ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاءاللہ خطیب پاکستان خطیب اسلام خطیب اہل سنت فخر خطابت علامہ فاروق خان سید زیدہ مریم کریم جلوہ افروز ہوئے زیارت بھی کریے
کریم انشاءاللہ تعالی خطاب شروع ہے آخری حدیث توجہ نال اونچی کہہ دو سبحان اللہ حضور نے سلام نے فرمایا النبی فی الجنہ والصدیق فی الجنہ والشہید فی الجنہ سبحان اللہ والمولود مولود الاسلام فی الجنہ فرمایا جیڑا پیدا اسلام دے وچ ہویا ہے وہی جنتی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں وہ بولوں نہیں کہتا میں حدیث بات پیش کرتا ہوں میرے بزرگ تشریف فرمانے مسند مرفوع حدیث صحیح میں حضور نے فرمایا جڑا اسلام وچ پیدا ہے وہ بھی جنتی ہے سبحان اللہ کہہ لو اونچی کہہ لو میرے آقا مولا نے فرمایا اے اگلی گل والرجل یکون فی جانب المصر ایک بندہ شہر ایک کنارے دے رہتا ہے یزور اخاہ وہ چل کے آتا ہے دوسرے کنارے دے آپ کے اپنے بھائی دی زیارت کرتا ہے لیکن شرط میں لا شخصت برداشت کر کے یا اپنے مسلمان بھائی دی زیارت کرنا کسی اور قرض واسطے نہ ہو انہاں زیارت کرنا اللہ واسطے ہے اللہ دی رضا واسطے ہے فرمایا جو کوئی اللہ دی رضا واسطے اپنے مسلمان بھائی دی زیارت میں جائے وہ بھی جنتی ہے جب آپ مسلمان دی ہے حالت ہے کہ جیڑا ولی دی بنے ولی دی زیارت واسطے آئے کہہ لو اچھی کہہ لو جیڑا استاذ العلماء دی زیارت واسطے آئے جیڑا شیخ المحدثین یسری دی زیارت واسطے آئے فخر المشائخ دی زیارت واسطے آئے زینت المشائخ دی زیارت واسطے آئے پھر اللہ دی بارگاہ اندر اولا کی مقام اسے واسطے کہنے ہو بھی چنگیاں چنگیاں آخری شعر ہے دل کے پڑھ لو چنگیاں چنگیاں میں ساری تقریر نہیں کچھ نہیں آتا یہ شعر میں نام پڑھا ہے زبردستی پڑھا پیر والا بولے پھر مرشدہ بالکل نہ بولے چنگیاں چنگیاں میرے آنے میں بے مرشدہ شاید کوئی نہ بیٹھا ہو ہمیں سچے کھپیالے تسی بھی بولو تسی بھی مرشد والے ہو مل کے کہلو چنگیاں چنگیاں کھولو کھولو میرا تھوڑا جاؤ اللہ مدینے میں آ جائے مل کے کہلو میرا چنگیاں چنگیاں ذکر اللہ قیل یا رسول اللہ من اولیاء اللہ فی روایت الا نبئکم بخیارکم اور کما قال یا رسول اللہ حکم فرمایا اذا رہو ذکر اللہ جب انہوں نے ویکھو تے اللہ یاد آ جائے آستانہ عالیہ نوریہ قادریہ حضور سیدی جو صاحب صلی اللہ جی
آپ کا آستانہ الحمدللہ دینی قادریہ گنگیاں دا سالانہ اجلاس اور یہ اندر الحمدللہ حضور سیدی محقق صاحب حضور سید اللہ عزیز کی ظاہری حیات کے تجربہ کہ جویں چل رہا سی ان بھی آپ کو سرپرستی فرما رہے درس نظامی بھی ہے عفت بھی ہے مناظرات بھی ہے تفسیر بھی ہے حدیث بھی ہے تمام مرجع اور تنظیم المدارس یہ تمام الحمدللہ ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے اللہ صحت صاحب اصلی تعلیم سکول بھی اصلی تعلیم نہ سکول بھی جاری ہو جاتی کہ الحمدللہ اتنے نور کے چشمے جاری ہیں تاکہ آپ کو جاری ساری رہے اللہ تعالیٰ اس آستان عالیہ تاکہ آپ کو آباد شاد رکھے اور شہدان و نشان پیر محمد نوری صاحب دیگر سیاستدان اور دیگر بردراز فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آپ باشی تیار سے ہو رہے ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ